اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم مومن مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مومنون کی تفسیر کی آج دوسری نشست ہے اور ماہ مبارک رمضان کی بھی آج دوسری رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہماری گفتگو بسم اللہ سے آگے بڑھی اور ہم نے قد افلح المومنون پہ کل ابتدائی طور پر گفتگو کی اور عرض کیا کہ معذرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا قد سے کی ہے۔ قد سمع اللہ اور جگہوں پہ بھی ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون۔ قد جب ماضی کے صیغے پر آئے تو یہ قد جو ہے وہ حتمی معنی میں دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ افلح کا صیغہ ماضی کا بیان فرما کر اس بات کو بیان فرماتا ہے قد افلح المومنون، بے شک فلاح پا گئے مومنون۔ افلح قرآن مجید میں جیسے کل میں نے اشارہ کیا 40 جگہوں پر الگ الگ طریقوں سے آیا ہے، لیکن اس کے آگے لعلکم کا لفظ استعمال ہوا ہے الگ الگ طریقوں سے۔ 3 جگہوں پہ افلح جو ہے وہ قد کے معنوں میں ہے۔ جب افلح قد کے ساتھ آئے تو یہ قطعی معنی رکھتا ہے کہ بالکل یہ ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے۔ جن 3 جگہوں پر لعل کے بجائے لعل تفلحون اور اس طرح کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قد کو افلح کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ 3 سورے ہیں۔ ایک تو خود سورہ مومنون ہو گیا، قد افلح المومنون، بے شک کامیاب ہو گئے مومنون۔ دوسرا ہے سورہ شمس، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قد افلح پہ بھی قد آیا ہے اور خوابہ پہ بھی قد آیا ہے۔ قد افلح من زکاہا 11 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا طلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورًا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ ہم نے خیر و شر سب بتا دیے، اب بے شک کامیاب ہوئے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور مبارک نفس کو پاک کرنے کا ہی مہینہ، نفس کی پاکیزگی کے لیے یہ مہینہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور جتنا اس مہینے میں نفس کو پاک کیا جا سکتا ہے کسی اور مہینے میں نہیں۔ اس لیے کہ جب آپ کھانے پینے جیسی اہم ترین خواہش پر قبضہ کرتے ہیں اور اسے اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں اور تصور بھی نہیں آتا کہ مجھے کھانا ہے مجھے پینا ہے، اکیلے فریج کھول کے بھی دیکھے تو کبھی سوچیں گے نہیں کہ میں رمضان المبارک کے روزے کو توڑ کر کھا پی لوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کھانے پینے جیسی بنیادی چیز پر تم نے اتنا کنٹرول کیا ہے تو باقی بھی شہوتوں پر تمہیں کنٹرول کرنا ہے، آنکھوں کا شہوت، کان کی شہوت، زبان کی شہوت۔
قد افلح من زکاہا، تو ایک قد آیا ہے مومنون میں، ایک آیا ہے سورہ شمس میں، اور تیسری جگہ جو قد آیا ہے وہ ہے سورہ اعلیٰ میں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، قد افلح من تزکا، وہاں پر زکاہا ہے، یہاں پر تزکا ہے، معنی میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن مفہوم تقریباً وہی آ جاتا ہے کہ نفس کو پاک کرنا ہے۔ تو تین جگہوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قطعی طور پر فرما دیا کہ قد افلح من زکاہا یا قد افلح من تزکا، یہ جس نے اس کو شائن کر دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ فلاح اور ایک لفظ اسی سے فلاح، فلاح یعنی کسان۔ کسان کیا کرتا ہے کہ بیج کو زمین میں ڈالتا ہے اس طرح سے کہ وہ بیج زمین میں جا کر بہتر انداز میں اپنی نشوونما کر سکے۔ فلاح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بیج کو اس طرح سے دباتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، ایک جڑوں کو اندر ڈالنے میں، دو زمین سے اپنی رطوبت کھینچنے میں۔ تصور تو کیجئے، بعض مرتبہ ذہن میں آتا ہے کہ ہم اللہ کی کیا قدرت کا تصور کریں اور کس قدرت پہ سبحان اللہ کہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے وَكَانَ أَكْثَرُ عِبَادَةِ أَبِي ذَرْ التَّفَكُّرُ، یہ تفکر اور تدبر کیسے کریں؟ کبھی بیٹھ کے سوچیں تو۔ آم کے درخت اپنے طریقے سے، کھجور کے درخت اپنے طریقوں سے، گندم اپنے طریقے سے، جو اپنے طریقے سے، اسٹرابیری اپنے طریقے سے، کیلا، اور جتنی چیزیں زمین سے اگتی ہیں سب کا آپ سوچ لیجئے، صرف گندم کا تصور کر لیجئے کہ کس طرح سے گندم زمین میں ڈالا جاتا ہے اور وہ گندم وہیں زمین سے اپنی تمام معدنیات کو سک کرتا ہے، وہیں پر اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہے، اور تیسرا باہر کی طرف ایک علامت نکالتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اصل میں اس کی کامیابی کا پرچم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ مومن بھی قد افلح من زکاہا یا قد افلح المومنون یہی ہے کہ جب وہ ایمان کی منزل پر آتا ہے تو عقیدے کے لحاظ سے اپنی جڑوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور پھر اس مادی دنیا میں موجود معنویات کو اپنے اندر لیتا ہے، اور پھر اپنے عمل سے اس ایمان کے تقاضوں کو ظاہر کرتا ہے۔ میں پھر سرچ کروں، مومن بھی قد افلح، یا دوسری جگہ پر قد افلح المومنون، یہ مومن بھی اپنی عقیدتی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اس دنیا مادی دنیا میں موجود معنویات کو، میں جان بوجھ کے مادی دنیا میں موجود معنویات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مادی دنیا میں معنویات چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے ایک زمانے میں ایک تصویر بھیجتے تھے کہ بھئی بتاؤ اس میں کتنی بلیاں چھپی ہوئی ہیں، یہ کتنے پرندے چھپے ہوئے، ایک ٹیکنیکل تصویر بنی ہوتی تھی، تو نظر تو ایسا آتا تھا جیسے اس میں ایک بھی نہیں، لیکن جیسے جیسے غور کرتے جائیں تو آپ کو تصویریں واضح ہوتی جاتی ہیں کہ اس میں کتنی بلیاں ہیں یا کتنے چوہے ہیں یا کتنی چڑیاں ہیں۔ اسی طرح سے یہ دنیا مادی، بالکل آپ کو اپنے اطراف میں مادیات مادیات مادیات، معنویات نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن جہاں آپ نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق ایک قدم آگے بڑھایا، آپ کو خود بخود معنویات نظر آتی ہیں۔ دوسرا قدم آگے بڑھایا، آپ کو ایک وقت آتا ہے کہ جب اس آیت کو زندہ طور پر سمجھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں۔ پھر انسان اس تسبیح کو سن رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ اس تسبیح کو کتنے سنتے ہیں کتنے نہیں سنتے ہیں، یا سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے ہیں، یا آواز ہے یا صرف اس کا وجود ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ لیکن جب انسان ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اطراف سے معنویات کو جذب کرنا شروع کرتا ہے، وہی پیسہ کہ جس کو وبال جان سمجھا جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرتا ہے، وہی خاندان جس کو وہ بوجھ سمجھتا ہے
اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر آگے بڑھتا ہے. وہی شہر کہ جیسے وہ پتہ نہیں کیا کتنا برا بھلا کہتا رہا ہو، اب اسے وہ شہر بندوں کی مدد کے لیے، بندوں کی خدمت کے لیے ایک اچھی جگہ محسوس ہوتی ہے. چیزیں وہی رہتی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن سوچ میں تبدیلی آتی رہتی، نظریے میں تبدیلی آتی رہتی، اور پھر انسان منفی سے مثبت کی طرف جاتا ہے اور اس لیول پر پہنچتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم بر کی اس لیول پر پہنچ ہی نہیں سکتے، نیکی کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ جو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اور انسان کو اس کائنات میں ہر ایک کو اپنی جان سب سے زیادہ پسند ہے. وہ پھر ایمان کے آگے کے درجے ہیں کہ پھر اپنی جان سے گزر کے دین پسند ہے، قرآن پسند ہے، اہل بیت پسند ہے، لیکن اپنے لیول پر انسان کے لیے اپنی جان سب سے زیادہ اہمیت رکھتی. ایسی صورت میں انسان آتا ہے، اور جب میں کیا عرض کر رہا تھا، گندم کا دانہ یا آم کی گٹلی یا دوسرے زمین میں ڈالے جاتے ہیں، پہلی اپنی جڑوں کو مضبوط، پھر اطراف سے مٹی سے پانی کی مدد سے سارے کیمیکلز اور طاقت لینا، اور پھر ناریل کا درخت وہاں تک پہنچے. پھر جب ناریل کھولے تو اتنا شیرین. تو مومن بھی یہ کرتا ہے، ایمان کے ذریعے اپنی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے تاکہ کوئی غالی، کوئی مشرک، کوئی بے دین، کوئی منحرف عقیدے والا اس کی جڑوں کو خالی نہ کر دے، جس پہ آج گفتگو ہے. اس کے بعد اطراف سے وہ معنویات لیتا ہے، معنویات، اسے ہر چیز میں معنویات نظر آتی ہے. وہ اپنے نفس کو اتنا پاک کرنے لگتا ہے کہ اس کے نفس میں سے ایک نور نکلتا ہے جو اسے ہر طرف معنوی. وہ فلیش لائٹ، رات کے وقت اگر آپ فلیش لائٹ جلائیں تو آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ معنویات، وہ روحانیت اسے فلیش لائٹ مار کر بتاتے ہیں، دیکھو دن میں یہ تمہارے، یہ معنویت، یہ معنویت. اور پھر جب وہ عمل کی منزل پر آتا ہے تو وہاں پر اس منزل پر وہ بندے خدا، جس طرح سے اگر آپ کھجور کی گٹلی ڈال دیں، کچھ دنوں بعد اس میں سے اپنا سینہ چاک کرتا ہے اور ایک چھوٹا سا پودا اس میں سے نکلتا ہے. سب کا یہی ہوتا ہے، گندم بھی ہے، جو بھی ہے. تو وہاں پر مومن جو ہے پھر اپنے عمل صالح کے ذریعے اس معاشرے میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتا ہے. اور قرآن مجید میں اگر آپ ڈھونڈنے جائیں تو ایک بڑی تعداد آیات کی وہ ملیں گی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کو عمل صالح کے ساتھ قرین کرتا ہے. بہت سمپل اور واضح آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں، خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوا وہ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کو عمل صالح سے جوڑا گیا ہے. کیوں ایمان کو عمل صالح سے جوڑا گیا ہے؟ اس لیے کہ ایمان بغیر عمل صالح کے کوئی افیکٹونیس نہیں رکھتا. نو نتھنگ. ایمان عمل صالح کے بغیر کوئی ایفیکٹ نہیں رکھتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لائے، لیکن عمل صالح کے بغیر ان کا ایمان کسی طرح سے بھی کوئی اثر نہیں رکھتا ہے. اور اسی لیے ہم قرآن مجید میں ایمان کو عمل صالح کے ساتھ لگاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے اپنے تقاضے ہیں، اور اگر ایمان کے ان تقاضوں کو پورا نہ کریں تو آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا عمل صالح ہے. ایمان کیا ہے؟ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم آتے ہیں اور کچھ احادیث کی طرف توجہ کرتے ہیں. ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حجرات میں جو آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ.
اس ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اور تمہارے دلوں کو اس کے ذریعے مزین کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کس حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ایمان کو پسند فرماتا ہے۔ مولانا کائنات سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا بالایمان یستدل علی الصالحات وبالصالحات یستدل علی الایمان وبالایمان یعمر العلم، کہ ایمان کے ذریعے عمل صالح تک پہنچا جاتا ہے اور عمل صالح جو ہے اس کے ذریعے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سے کہا علی ادھر آؤ، عام طور پر ابو الحسن کہہ کے خطاب فرماتا ہے، ادھر آئیے لکھیں۔ کیا لکھو یا رسول اللہ؟ فقال اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الایمان ما وقر فی القلوب وصدقته الاعمال والاسلام ما جرى علی اللسان وحلت به المناکحہ۔ اے علی لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان وہ ہے جو دلوں میں مقام پاتا ہے لیکن عمل کے ذریعے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایمان کی تصدیق عمل سے، تو اگر ایمان ہے تو اس کی تصدیق عمل سے ہوگی ورنہ نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ جناب ہم تو ایمان لے آئیں لیکن عمل سے تصدیق نہیں کریں گے تو ایمان ظاہر کیسے ہوگا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ ایمان ہی کیا جو انسان کو عمل کی طرف آگے نہ لے جائے؟ وہ ایمان ہی کیا؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کہیں بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک دم سے کوئی کہ چوہا چوہا چوہا، اور کہنے والے کی زبان پر بھی آپ کو یقین ہو، وہ فوراً دیکھ بھاگے گا نہیں تو کم از کم دیکھنے لگے گا یہ چوہا کہاں پر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان کی منزل ہے کہ اگر اس پہ ایمان ہے تو اس کے چوہے کہنے پر، سانپ کہنے پہ، چھپکلی کہنے پہ انسان بالآخر ہلتا ضرور ہے، یہ تو عمل ہو گیا نا۔ لیکن ایمان کے لیے ڈرنا بھاگنا نہیں ہے، ایمان کے لیے عمل صالح پر آنا ہے۔ اور اسی لیے اس بات کو بہت زیادہ تاکید سے کہا گیا ہے کہ دیکھو ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ تم دل سے، جیسے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا ایمان کی تعریف فرمائی، امام نے فرمایا ایمان وہ چیز ہے جس کا زبان سے اقرار کیا جائے اور عمل سے تصدیق کی جائے۔ اگر زبان سے اقرار نہیں ہے اور عمل سے تصدیق نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس بات پر تاکید کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ بھئی ایمان کی حقیقت تو بتائیں، آپ نے کہا الایمان اخلاص العمل، ایمان کا لازمی جز عمل ہے۔ اگر ایمان کا لازمی جز عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان نصفان فالنصف فی الصبر والنصف فی الشکر، آدھا صبر میں ہے آدھا شکر پہ ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ایمان صرف اور صرف، دیکھیں کرسچینٹی اور اسلام میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہی فرق ہے کہ کرسچینٹی میں آپ کو عقیدے سے متعلق بعض امور کو انجام دینا ہے، یعنی بعض امور کو قبول کرنا ہے، اس کے بعد کچھ اخلاقی مطالب ہیں، اخلاقی مسائل ہیں، بات ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح سے دوسرے مذاہب میں بھی یہی ہے کہ آپ دل سے کسی چیز کو قبول کر لیں اور اس کے کچھ لوازمات ہیں، ان لوازمات کو پورا کر دیں، ختم ہو جائے گی بات۔ لیکن اسلام آتا کہتا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں جب تک پوری طرح سے داخل نہیں ہو جاؤ گے اسلام تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ مرحوم علامہ غلام عسکری صاحب اللہ مقامہ، اللہ رحمت کریں بزرگوں کو، بڑی تاثیر تھی زبان میں، اتنی تاثیر تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایسوں کو ان کی مجلس سے سن کر
دین کی طرف راغب ہوتے دیکھا ہے کہ آج بھی جب سوچتا ہوں تو سوچتے رہ جاتا ہوں کہ کتنا اخلاص تھا، کتنا واقعاً ان میں دین سے محبت کا جذبہ تھا، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کی وہ منزل تھی کہ انہوں نے ایک پوری موومنٹ شروع کی، اور جس کے ذریعے تنزیل المکاتب جیسی آرگنائزیشن کو بنایا اور اس کو اپنے خون سے سینچا. انہی کے ساتھ آیت اللہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ. بڑی میں نے اپنی زندگی میں ان شخصیات کو بہت نزدیک سے دیکھا، اور واقعاً ایمان کے ساتھ عمل صالح نے وہ کام کیا کہ ابوظہبی میں جب والد مرحوم نے ان کو بلایا تھا، اور اس زمانے میں پاکستان میں کوئی پولیٹیکل اپ ریزنگ تھی اور اسکول کالج یونیورسٹی چھٹیاں تھیں، تو ہم بھی ان کی خدمت میں موجود تھے. میں نے چند سال ان کی خدمت میں ماہ رمضان گزارے ہیں. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کو میں نے خود نماز تہجد میں، اس کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ ثمالی پوری پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں، یہ تو میری اپنی چیز کو دیکھے ہوئے میں تعجب کرتا تھا کہ کیسے ایک انسان. پھر میں ان کے صفحات کو پلٹتا تھا، دیکھتا تھا اتنے صفحے، اور پھر وہ اتنے مست ہو جاتے تھے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کو کسی کے آنے جانے. آج میں افسوس ہوتا ہے کہ کاش زندگی کے جو زمانے اور جو اوقات ان کے ساتھ گزارے مزید استفادہ کر لیتے. لیکن بہرحال علامہ غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ نے اپنی مجلسوں میں اس بات کو باقاعدہ سورہ عصر کی ایک پر اشرا پڑھا تھا، اور اس بات کو بہت واضح کیا تھا کہ ایمان کے ذریعے عمل صالح کی طرف آگے جاؤ. جب عمل صالح کو آگے لے جاتے ہو تو وہ ایمان کے لیے غذا فراہم کرتا ہے. سبحان اللہ، وہ ایمان کے لیے غذا فراہم کرتا ہے. ایک کسی ملک میں تبلیغ کے لیے جانا ہوا، ماہ سفر میں، ماہ سفر کی مجالس تھیں اور وہاں جانے کا موقع ملا. ایک جاننے والا میں جانتا ہوں کہ دیندار شخص ہے اور ہماری کھوجہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے. ارے مولانا، میری زندگی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، جہاں ممکن ہو آپ بتائیے گا. یہ ایمان اور عمل صالح کے آپس میں اثرات کو بتاتا ہوں. ارے مولانا، ایک بینک جو ہے ہماری دیوالیہ ہو گئی، اور ہم جو ہیں حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا کریں اس صورتحال میں، جبکہ سارا پیسہ بینک میں رہ گیا اور بینک بند ہو گئی. اس نے کہا ایک عالم دین آئے تبلیغ کے لیے، اور اس عالم دین نے مجھ سے کہا کہ تم نیت کرو، تم نے خمس نہیں دیا نا، تم نیت کرو، اگر یہ مال تم کو مل جائے گا تو سب سے پہلے تم خمس نکالو گے. کہنے لگے ڈوبا ہوا مال تھا، لیکن ارادہ پکا کر لیا کہ اللہ کا حق تو کم از کم ادا ہو جائے، امام کا حق تو ادا ہو جائے. میں نے نیت کی، اور کچھ دن ہی گزرے تھے کہ بینک سے فون آیا کہ بینک لیکویڈیٹ ہو رہی ہے، لیکن جو چیکس اس کو اطلاع مل گئی تھی بینک جو ہے وہ بند ہونے والی، اسے چیک بھجوا دیا تھا، چیک سائن بھی ہو گیا تھا، بس پیسے ملنے تھے اور سٹاپ کر دیا گیا. جن چیکس کو سٹیمپ کر دیا گیا تھا کہ پیسے ریلیز کیے جائیں، اور پیسے ریلیز نہیں ہوئے، ان کو فل پیمنٹ ملے گی، اور جن کے چیکس ریلیز نہیں ہوئے تھے، سٹیمپ نہیں ہوئے تھے یا بینک میں پیسے، ان کو 20%، 30% یا 40%، اس وقت یاد نہیں ہوئی، بہت ٹائم گزر گیا. کہتا میرا ایمان اتنا بڑھ گیا کہ اب اس کے بعد نہ صرف میں خمس نکالتا ہوں بلکہ میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اوپر سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں. ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، جب تک ابتدا ایمان ہے، لیکن ایک بار ایمان آ گئی تو عمل صالح. دیکھیں پہلے معذرت کے ساتھ، پہلے انڈسٹری لگائی جاتی ہے، مشین لگائی جاتی ہے. جب مشین لگ جاتی ہے تو وہ پروڈکشن دینا شروع کرتی ہے، پروڈکشن دیتی ہے، پروفٹ آتا ہے، مشین اور لگتی ہے، پھر پروڈکشن بڑھتا ہے، پروفٹ آتا ہے، مشین اور لگتی ہے. اور اگر صحیح طرح سے کام ہوتے جائیں اور کورونا وائرس شٹ ڈاؤن نہ کرائے تو کام بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے. میں پھر کورونا وائرس میں ایک بات عرض کرتا چلوں. میں کچھ دنوں پہلے
ایک دیندار خاندان سے میری ملاقات رہی. میں نے کہا کیا دیکھتے ہیں؟ کہا مولانا اللہ تعالیٰ نے اتنے سال اتنا کھلایا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 7 سال کی خوش سالی ہے. کہنے لگے 70 سال ہمارا سبزہ رہا، اب 7 سال کی خوش سالی ہے. میں نے کہا علامت کیا ہے کہ تم اتنے اللہ پر بھروسہ رکھو؟ کہ مولانا اگر آپ ہمارا نام لیے بغیر کہیں تو میں بتاتا ہوں. کب بتاؤ؟ کہ مولانا تنخواہ تو مہینہ ختم ہونے کے بعد دوسرے مہینے کی چوتھی پانچویں کو دینا شروع کرتے ہیں. مولانا آج 20 تاریخ تھی ظاہراً اپریل کی 2020. مولانا ہم نے اپریل 2020 میں اپریل کی ساری تنخواہیں دے دی تاکہ وہ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو. میں نے کہا کتنے اماؤنٹ ہے؟ کہنے لگے XYZ. بتائی مجھے انہوں نے رقم، میں نہیں بتانا. میں نے کہا آپ نہیں سمجھتے کہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا اور اتنی بڑی اماؤنٹ؟ کہ مولانا کیا نقصان ہونا ہے؟ وہ جو اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جمع کروا دیا ہے اسی کا تو ہے. انہیں مزدوروں نے محنت کی ہے، ان کی محنت ہے. اب ہم اس میں سے قطرہ قطرہ ان کو دے رہے ہیں اور احسان بھی کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جب تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہم ان مزدوروں کو نہیں چھوڑیں گے. اور جب ہم ان مزدوروں کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں چھوڑے گا. آپ دیکھیں ایمان کی منزل دیکھ رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا ایمان کو مضبوط کرو عمل صالح سے. دیکھیں عمل صالح بھی 2 قسم کے. تھوڑی سی گفتگو کا زاویہ بدل رہا ہوں پھر میں اصل پہ آتا ہوں. عمل صالح بھی 2 قسم کے. ایک عمل صالح وہ عبادات ہیں جو آپ انجام دیتے ہیں، وہ واجبات ہیں جو انجام دیتے ہیں، وہ محرمات ہیں جو آپ چھوڑتے ہیں. ایک مستحبات ہیں. واجبات تو انجام دینے ہیں، اصل وہ مستحبات ہیں، اصل وہ اخلاقیات ہیں کہ جو آپ کے ایمان کو کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں. آپ نے کسی سے صلہ رحم کیا، آپ کے ایمان کی جڑ مضبوط ہے. آپ نے کسی ضرورت مند کو بغیر احسان جتائے اس کی مدد کی، آپ کی جڑیں مضبوط ہیں. قد افلح المؤمنون، اسی وقت تو مومنون افلاح ہو گئے. مومنون اسی وقت افلاح ہو گئے نا کہ جب انہوں نے ایمان کو قبول کیا اور اس ایمان کو عمل صالح سے مضبوط کیا. ابھی آئیں گی، آیت میں آئیں گی، لیکن صرف ابتدائی طور پر عرض کرتا چلوں پہلی آیت کو کہ جو ایمان عمل صالح کے مقرون نہ ہو وہ ایمان کسی وقت بھی ہل سکتا ہے. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ جس اگلی آیت میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. عزیزان گرامی، وہ کون سا اسلام ہے جس میں نماز نہیں ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے جس میں واجبات نہیں ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے جس میں پردہ نہیں ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے جس میں بس آپ کہیں کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے باقی سب ٹھیک ہو جائے گا؟ عقیدہ صحیح ہونا تو بہت لازمی ہے، لیکن وہ عقیدہ باقی بھی تو رہنا چاہیے. معصومین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ موت کے وقت تمہارا ایمان چھن نہ جائے. رب اعوذ بک من العدیلۃ عند الموت. پالنے والے ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ایمان چھن جائے. وہ ایمان وہی چھنا جا سکتا ہے کہ جو عمل صالح سے مضبوط نہ ہو. کشتی طوفان میں لنگر ڈالتی ہے تاکہ کم از کم جکڑی رہے، اپنی جگہ پر مضبوط رہے. تو جو لوگ نماز کے بارے میں تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم مثلا اہل بیت علیہ السلام پر پورا یقین رکھتے ہیں، ان کی محبت ہمارے دل میں بھری ہوئی ہے. اب یہ ایک مرحلہ ہے، میں نہیں کہتا کافی نہیں ہے، لیکن یہ باقی رہے کب تک؟ ابھی دیکھیں ایک مسلمان مولوی جو کل تک داڑھی رکھے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کیا تھا، نام بھی نہیں لیتا، واٹس ایپ پہ مل رہا ہوا ہے، اور اس نے اسلام آباد میں جناب داڑھی شیو کی، کپڑے بدلے اور جناب مثلا ایک بالکل اسلام سے ہٹ کے بات کرنا شروع کر دی اور پوری سوشل میڈیا اس نے بھر دی. میرا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. مت کہیے کہ یوں کوئی بھروسہ نہیں. بڑے بڑے لوگ آخر وقت میں ایمان کو چھوڑ کے گئے ہیں. ایمان عمل صالح یہ دونوں مل کر مضبوط بلڈنگ بناتے ہیں، اور اگر ایمان کو عمل صالح سے مضبوط نہیں کیا تو بات آگے نہیں بڑھے گی. مت کہیے کہ نماز تو کربلا والے پڑھ گئے،
یہ جملہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے کہ جہاں امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کیا گیا وہاں جا کے نماز کیسے عبادت کیسے پڑھی جائے، وہ جگہ کیسے قابل قبول ہے عبادت کے لیے؟ ارے مسجد جسے خدا کا گھر قرار دیا گیا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مقتل امیر المومنین ہے وہاں نہیں پڑھنی چاہیے، تو آپ مسجد کوفہ کیوں جاتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے کربلا تو مقتل امام حسین علیہ السلام ہے. ہاں اتنے شوق سے جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے اور جلد از جلد پھر سے یہ زیارتوں کا سلسلہ شروع ہو. جب تک ان کی پیروی پوری طرح سے کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، میرا جملہ، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی پوری طرح سے کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی چیز فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضور اکرم نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیں کہ بس میں کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے مودت فی القربہ. کیوں مودت فی القربہ قرار دیا گیا؟ اسی لیے کہ فی القربہ نے، بڑا پیارا جملہ آج کسی نے مجھے بھیجا، توجہ نہیں کس عالم دین کا ہے، ظاہراً کسی عالم دین کا تھا، کہ تعجب کی بات نہیں کہ صبح عاشور کی اذان علی اکبر یاد ہے اور عصر عاشور کی سید الشہداء کی نماز بھلا دی. وہ سید الشہداء نے جو آخری سجدہ کیا وہ کس کو کیا؟ اللہم انت عالی المکان، وہ جو آخر وقت میں دعا پڑھی کس کے لیے پڑھی؟ کہاں ہے اسلام، کہاں ہے دین؟ کیسے آگے ہم دین کی بنیادوں کو دوسری ڈائریکشن میں لے جائیں؟ کیسے آ کر ہم عبودیت کے لیے کسی اور کی ہستی کو آگے لائیں؟ امکان نہیں رکھتا. اچھا مجھے بتا دیجئے دعائے کمیل کس کی ہے؟ سنت کے لحاظ سے دیکھ لیجئے. مولا کائنات نے تعلیم فرمائی نا کمیل ابن زیاد کو. ہاں اس دعائے کمیل میں میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ الہی و ربی من لی غیرک، یا رب یا رب یا رب. تو یہ کون سا ایمان ہے کہ جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو رب رب کہہ کے پکارتے ہیں اور ہم آ کر اس رب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ قد افلح المومنون، بے شک کامیاب ہو گئے مومنون. کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی صلات میں اپنی نماز میں خشوع ہیں. تو میں ایمان کے دو نکات اور بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. الایمان اخلاص العمل. میرے مولا فرماتے ہیں ایمان عمل کا خالص ہونا ہے، یعنی ایمان انسان کو ایسے عمل کی طرف لے جاتا ہے کہ جو خالص ہو. اگر نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے، عزت کمانے کے لیے، فوٹو سیشن کرنے کے لیے انسان نیک کام کرتا ہے. لیکن اگر ایمان ہو تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی اور فوٹو اتارے نہ اتارے، اللہ میری فوٹو اتار لے. کوئی اور تعریف کرے نہ کرے، اللہ میری تعریف کرے. ایک اور جگہ پہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ الایمان صبر فی البلاء و شکر فی الرخاء. ایمان ہوا ہے کہ جو بلا میں صبر کرے انسان اور آسائش میں شکر کرے. ابھی بھی ہم آسائش سے ہیں، ابھی ہمارا کچھ بگڑا نہیں ہے اور انشاءاللہ بگڑے گا بھی نہیں اگر ہم اپنا خیال رکھتے رہیں گے اور اگر ہم نے کوشش کی. ایک اور جگہ پہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ حقیقت ایمان فرما دیجئے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. امام علیہ السلام نے فرمایا ان من حقیقت الایمان ان تؤثر الحق وان ضرک علی الباطل والنفع. حقیقت ایمان یہ ہے کہ تو حق کو فوقیت دے اگرچہ کہ تیرے لیے نقصان دے ہو، باطل کے مقابلے میں اگرچہ کہ تیرے لیے فائدہ مند ہو. یعنی موقع ایسا ہے کہ اگر میں حق کا ساتھ نہیں دیتا، باطل کا ساتھ دیتا ہوں تو میرا فائدہ ہو جاتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہوں تو نقصان ہوتا ہے. یہاں پتہ چلتا ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے. اگر باطل کا ساتھ دے دیا تاکہ میرا وقتی فائدہ ہو جائے، ہاتھ سے چلی گئی.
تیسری جگہ پر معصوم فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا جا رہا ہے، ان لکل شیء حقیقۃ وما بلغ عبد حقیقۃ الایمان حتی یعلم انہ ما اصابہ لم یکن لیخطئہ وما اخطأہ لم یکن لیصیبہ۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگو لکل شیء حقیقۃ، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، اور بندہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ یہ جان لے کہ جو اس تک پہنچا ہے وہ غلط نہیں پہنچا ہے، یعنی جو اللہ نے اس کے لیے طے کیا ہے اس کو وہ قبول کر لے، اس میں وہ پریشان نہ ہو، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ و صلی اللہ علی محمد وآلہ و افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد۔ کہاں ہیں ہم کہ ہم اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تفویض کر دیتے ہیں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ تو بندوں سے بہت زیادہ نظر رکھتا ہے نا۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور حدیث کی طرف توجہ دلا کر آگے بڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اعلموا انه لن يؤمن عبد من عبیدہ حتی یرضى عن اللہ فیما صنع اللہ الیہ۔ بہت گہرائی کے ساتھ، بندہ ایمان کی گہرائی تک جا ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ جو اللہ نے اس کے لیے کیا ہے اس پر وہ راضی ہو جائے۔ علی ما احب و کرہا، اس چیز پر کہ جو اس کو پسند ہے یا جو اس کو ناپسند ہے، یعنی اگر جو چیز پسند ہے اور وہ نہیں ہوئی تو بھی رضاً بقضاء، جو چیز ناپسند ہے اور ہو جائے تو بھی رضاً بقضاء و تسلیم۔ بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں ایمان کوئی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن بعض مرتبہ بعض مراحل میں ایمان بہت سخت ہو جاتا ہے، اور خاص کر انسان اپنے نفس کو رام کرنے میں بہت مشکل محسوس کرتا ہے کہ نہیں یہ امکان نہیں رکھتا، کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایمان کی منزلوں کو الگ الگ منزل قرار دیا گیا ہے کہ انسان ایک درجے سے 10ویں درجے تک، جنت کے بھی درجے ہیں، جو جتنا اپنے نفس کو کنٹرول میں کر سکے گا، جو جتنا اپنے نفس کو مشکلات میں سنبھال سکے گا، اور رضاً بقضاء و تسلیما لامر پر باقی رہے گا۔ کیا ہے 12 اماموں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑا درس دیا وہ یہی ہے، رضاً بقضاء و تسلیما لامر۔ پوری کائنات کے امور ہاتھ میں ہیں، ولایت تکوینی ہاتھ میں ہے، ولایت تشریعی ہاتھ میں ہے۔ ایک کوئی ایسا جس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، وہ پریشان ہو تو مشکل محسوس ہوتی ہے۔ ایک وہ جن کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بکم فتح اللہ و بکم یختتم و بکم ینزل الغیث، پڑھیں نا زیارت جامعہ، پڑھیں نا، یقین کریں اس ماہ رمضان میں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ زیارت جامعہ میں ایمان کو بیان کیا گیا ہے، ایمان کی مضبوطی کو بیان کیا گیا ہے۔ ہاں یہ نہیں کہتا کہ سب چیزیں اس میں آ گئی ہیں، لیکن جو کچھ زیارت جامعہ میں موجود ہے وہ ایمان کو کامل کرنے کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ موقع اچھا ہے۔ راتوں میں جاگیے، آڈیو میں بھی ہے، ویڈیو میں بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے۔ ایک عجیب نعمت کی زندگی، کتنی خوبصورت زندگی، آپ کو جو چاہیے، دعا ابو حمزہ سمالی چاہیے آپ کے پاس، آپ کے موبائل میں ہو سکتی ہے، آپ کے یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ نہج البلاغہ چاہتے ہیں، آپ دوسری چیزیں چاہتے ہیں، بہرحال زیارت جامعہ پڑھیے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، اور معصوم کے اقوال کتاب سامنے رکھ کے، کتاب ہے میزان الحکمہ جلد اول، علی شریف صاحب نے بڑا اچھا کام کیا، البتہ آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب کا کل انتقال ہوا، اللہ رحمت کرے، اللہ مقام و تمام علماء، مراجع، خادمان دین، کیا شخصیات رہی ہیں۔ امید ہے کہ ہم ان کے لیے دعا خیر کرتے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ الایمان والعمل، جو وجہ میں نتیجے تک لوں گا، اور
اس پر مجھے اتنی تاکید کرنے کی ضرورت تھی کہ اس لیے اگر یہ پہلی آیت مضبوط ہو جائے، پہلی آیت سمجھ میں آ جائے، پہلی آیت پر عمل کرنے کے لیے ذہن آمادہ ہو جائے، باقی پانی پینے کی طرح آسان ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان والعمل اخوان شریکان فی قرن لا یقبل اللہ احدہما الا بصاحبہ۔ ایمان اور عمل یہ دو بھائی ہیں، شریکان فی قرن، یہ مشترک ہیں ہر زمانے میں، کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ وہ عمل نہیں جو آپ کو پسند ہو، وہ عمل نہیں جو سمجھے کہ واہ یہ اس میں مزہ آتا کیا جائے، وہ عمل جو اللہ نے حکم دیا، وہ عمل جو رسول اکرم نے حکم دیا۔ لا یقبل اللہ احدہما، اللہ قبول نہیں کرے گا ایک کو الا بصاحبہ، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا دوسرا حصہ بھی شامل ہو۔ کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یقبل ایمان بلا عمل ولا عمل بلا ایمان، کوئی عمل ایمان کے بغیر اور کوئی ایمان عمل کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ میں لا رہا ہوں نیچے کی طرف جہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ملعون ملعون، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے جو یہ کہے الایمان قول بلا عمل، ایمان وہ قول ہے جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملعون ملعون، اگر ایمان کو عمل کے بغیر کہا جائے تو یہ لعن کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر لعن کرتا ہے۔ اگر ایمان بغیر عمل کے قبول ہوتا تو ائمہ معصومین، ان کے چاہنے والے، ان کے اصحاب قبول نہ کرتے، ان کے اصحاب قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ بھی بس عشق اہل بیت علیہ السلام میں کوئی قصیدہ پڑھتا رہتا، کوئی شعر پڑھتا رہتا، کوئی کچھ پڑھتا رہتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ میں جانا ہے تو مولا کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اگر عبادت کی منزل ہے تو مسجد میں جا کر مولا کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی ہم اصحاب مولا کائنات کو نزدیک سے دیکھیں، چاہے وہ سلمان ہو، چاہے ابو ذر ہوں، چاہے وہ مقداد ہوں، چاہے وہ میثم ہوں، چاہے وہ صاحب بن سوحان ہوں، چاہے محمد ابن ابی بکر ہوں، یہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ سارے الی مغفرت من ربک و رحمہ سرقت لیتے تھے کہ کون عمل صالح میں زیادہ، کیونکہ ایمان میں تو کمال کے درجوں پر پہنچ چکے تھے، کوئی کس لیول پر، کوئی کس لیول پر۔ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ میثم تمار کو میرے مولا لے جاتے ہیں، میثم یہ دیکھ رہے ہو ذرا، کہاں میثم اس پہ تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ جب رسول اکرم نے خطبہ فرمایا تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا تھا تو وہاں پر فرمایا تھا علی اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری سر کو شکافا جائے گا اور تمہاری ریش خطاب کر دی جائے گی۔ تو وہاں پر میرے مولانا سوال فرمایا تھا یا رسول اللہ اب سلامت بدینی، میرا دین سالم ہوگا، میرا دین جو ہے وہ کامل ہوگا؟ کہاں اب سلامت دین، کبھی رسول اللہ یہ پوچھے کہ میرا صبر کیسا ہوگا، جیسے مولا ہو ویسے ان کا چاہنے والا۔ میثم اس پہ تمہیں درخت پہ لٹکایا جائے گا، اس پہ تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ کہ مولا آپ کی محبت میں کہاں تم اس پہ چڑھ کے میری فضیلتیں بیان کر رہے ہوگے۔ اب لوگ دیکھتے ہیں میثم تمار کوفہ میں اس درخت کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کو پانی دے رہے ہیں۔ کہا میثم یہ تو تمہارا درخت نہیں، نخل تمہارا نہیں۔ کہا میرا نہیں، لیکن میرے لیے جنت کی سیڑھی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا وقت آئے گا تب دیکھیں۔ جب جناب میثم تمار کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت پہ سولی پہ چڑھایا جانے لگا تو اس وقت جناب میثم تمار نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میرے یہاں پر سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، وہاں جا کے میرے مولا کی فضیلت بیان کی۔ عمل کی منزل ہو تو کیسی منزل ہے، ایسی منزل کہ جب محمد ابن ابی بکر کو کھال میں ڈال کے مارا جا رہا تھا تو وہاں پر بھی وہ اپنے ایمان میں متزلزل نہیں ہوئے۔ میرے مولا کے دوسرے اصحاب شہید ہوئے، سب نے
کربلا کی شہداء کو دیکھ لیجئے، کہتے مولا ہم ایمان لے آئے بس اب ہم جاتے ہیں، نہیں، کل دیکھیں گے کہ کیسے قربانی خوبصورت طریقے سے دیتے پالنے والے. تو یہ محمد وال محمد کا واسطہ، ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح عطا فرما. اور جو ایمان کو بغیر عمل صالح کے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی ایمان ہے اور یہی دین ہے، پالنے والے ان کی ہدایت فرما دے. پوری انسانیت کو کورونا وائرس کے شر و مصیبت امتحان سے محفوظ فرما لے. جہاں جہاں مومن ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. علماء کرام، مراج اعظام، رہبر انقلاب اسلامی، سب کی توفیقات میں عطا فرما. قائد ملت جعفر کی توفیقات میں عطا فرما. ہم سب کو دین اسلام پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دعائیں، مناجات، گڑ گڑا کے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.